عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ آج پروگرام میں ہم ایک دلکش اور دلچسپ شخصیت کو لے کے آئے ہیں جو کہ بے باکی سے بات کرتی ہیں، ڈرتی کسی سے نہیں ہے، پختون ہے اور پختون کسی سے نہیں ڈرتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ایکس مسلم ہے ڈاکٹر فوزیہ سرسوتی داسی۔ آپ کو نمسکار اور تھینک یو فار جوائننگ اس۔ Namaste. Thank you for having me. ڈاکٹر فوزیہ، پہلا سوال، کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑا؟ ایک تو دیش کے پیار میں ایک والنٹیئرنگ، جس طرح مطلب اگر ہم ایک سٹیپ ڈرنا، جس طرح آپ نے بولا نا کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ جب اسلام چھوڑو گے تو پھر دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے، مطلب پھر آپ کچھ نہیں ہوتے، آپ مسلمان ہیں، اسلام ہے تو دنیا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ڈر لوگوں کو ایک کریج دینے کا، ایک فرسٹ سٹیپ لینے کا تھا کہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر ڈرتے ہو تو ظلم کرنے سے ڈرو، ناانصافی کرنے سے ڈرو، لوگوں کا حق کھانے سے ڈرو۔ ایک مذہب ہے، آپ اسپرچویلٹی کے لیے آپ کے اوپر ایک سٹیمپ ہوتا ہے، یہ سٹیمپ ہو نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کہلا سکتے، یہودی کہلا سکتے، عیسائی کہلا سکتے، مسلم کہلا سکتے، ہندو کہلا سکتے، جب تک کہ آپ کے وجود کا اور آپ کے موجودیت کا منافع انسانیت اور جانوروں کو اور پرند چرند اور دھرتی کو ہو، اور آپ میں عقل اتنی ہو کہ آپ جو بھی قدم لیتے ہو آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا یہ قدم یا یہ راہ پہ جو میں چل رہی ہوں، یہ آنے والے 50-100 سالوں میں میرے دھرتی یا جس خطے پہ میں رہ رہی ہوں اس کے لیے کس طریقے سے یہ ان کا دنیاوی زندگی مطلب میں اس کا کس طریقے سے اس کو بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ ایک ڈر جو ہمیں ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت شکر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پیچھے ایک کے ساتھ ہی صرف ایک فیوچر ہے جو کہ مرنے کے بعد کا ہے، اور زندگی میں بھی یہ جتنے دھکے کھائیں گے، زندگی میں جتنے ذلیل ہوں گے تو خیر ہے، اس سب کا اجر جو ہے نا ایک اخرت، ایک آخرت ہے، ان کے لیے ایک ہوپ ہے۔ تو وہ ڈر ہٹانے کے لیے اور وہ ایک ایگزامپل بننا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی موجودیت اور آپ کے اعمال یہ مثال ہوتے ہیں انسانیت، بشریت، دوستی کے، باقی جو سب کچھ ہے یہ خام خیالی ہے۔ تو دیٹ واز دا میجر موٹیویشن۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پختون ہیں اور پختون کچھ زیادہ ہی ایکسٹریمزم کی طرف ہیں، یعنی ریلیجیس بہت ہوتے ہیں وہ، تو آپ کو کوئی مطلب وہاں سے ریئیکشن، کوئی ایسی چیز آپ کو فیس کرنی پڑی لائف میں اس اسٹیپ کے بعد؟ اچھا، ہاں، دو طرح کے مسلمانوں میں آپ نے بہت اچھا بات کیا کہ پختونوں کی اسپیشلی وہ اسلام کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے میں ایک پختون میں لائف تھی، ایک پختون آیا، اس نے مجھے کہا میں یہاں پہ ہینگ گلائیڈنگ، مطلب آپ پہاڑی سے چھلانگ لگاتے ہو، آپ پہ پر لگتے ہیں اور آپ اڑتے ہو نا، تو مجھے بھی تھا کہ بھئی یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں پہاڑوں میں اڑ رہی ہوں، ہوا میں اڑ رہی ہوں، جبکہ مجھے اپنے وطن پہ، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، بلوچستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، ان سب ریجن کو میں اپنا وطن بولتی ہوں، مجھے وہاں ہونا چاہیے، مطلب پڑھانا چاہیے، اپنے سوسائٹی کا اور اپنے کمیونٹی کا ایک پارٹ ہونا چاہیے۔ تو لیکن پھر میں لائف گئی ہوں اور اس میں ایک بندہ آیا، وہ مجھے بولتا ہے کہ ایک میری وجہ سے اور ایک دوسرے جو میرے ساتھ پشتون ایکٹیوسٹ تھے ان کا لامیا، کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم شرم کے مارے پاکستان میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، ہم جب بھی لائیو ہوتے ہیں بس فوزیہ ہے فوزیہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں پاکستان میں کراچی میں بہت بڑے پشتونوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہم یوزولی سمجھتے کہ ہم ایک ہے لاروبار اور اس طرح کی ہماری یونٹی ہوتی ہے۔ آپ نے پشتونوں کو شرمایا، تو میں نے کہا میں نے کیسے پشتونوں کو شرمایا؟ اس نے کہا دیکھو دوپٹہ تم نہیں لیتی، انگریزوں کے ساتھ تم باتیں کرتی ہو، ہندوؤں کے ساتھ تم باتیں کرتی ہو، تم لائیو آتی ہو، اور اس نے کہا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، ہم جو کباڑ بیچتے ہیں نا سڑک پہ کراچی میں، جو لنڈے بازار کہتے ہیں، ہمارے لنڈے بازار میں دکان ہے، وہ مجھے کمپیئر کر رہا تھا نا کہ 2 پشتون عورتیں آئی اور انہوں نے دوپٹے پہنے تھے، وہ اردو بول رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم پشتون ہو، تو ہم نے بیچ میں نا ایک
लंडे वाले ने गालियां देनी शुरू की कि इनकी माँ बहन की ऐसी की तैसी, कुछ लेती नहीं है और आके हमारा टाइम वेस्ट करती है। कहते हैं इन दो बड़ी औरतों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, उसने पश्तो में हमें उल्टा गालियां देने शुरू कर दी कि तुम लोगों के भी माँ बाप बहन का ऐसा। कहते थे कि तुम लोग क्यों गाली देते हो। तो इसमें कहते हैं हम शर्मा गए और हमने फिर उन औरतों से पूछा कि क्यों, जब तुम लोग पश्तून थे तो तुम लोगों ने क्यों पश्तो नहीं बोली हमारे साथ, उर्दू क्यों बोल रहे थे। तो कहते हैं उन औरतों ने कहा कि बिकॉज ऑफ हया, कि हमारी आवाज, हमें ये आप लोगों को ये ना हो कि पश्तून औरतें बाहर गई है और वो सौदा ले रही। तो मैंने उन मर्दों को बोला कि चाहे आप पश्तून हो, चाहे आप सिंधी हो, चाहे आप बलूची हो, चाहे पंजाबी हो, पूरे हिंदुस्तान का जो भी जवान हो, उनका तो इस सिस्टम के मतलब आप एक लंडा बेच रहे हैं। सही है, मैं भी पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में गई हूँ आप सर आपके साथ, और इसी तरह मेरा ये एक्टिविज्म का सफर मेरे कॉलेज के शुरू दिनों से है। अतः कि आई मेट अब्दुल कदीर खान, आई मेट जो छोटे बानो कुदसिया ने मुझे अपना राजा, जिसने राजा गिद्ध किताब लिखी है, इशफाक अहमद का कलम दिया था। ये होते हैं, आप किसी CSS पढ़ते हो, ये बड़ी बड़ी नाम होते हैं, तो आई वुड गो एंड सी देम। सही है, अनवर मकसूद के साथ शो में करना, 50 मिनट खालिद रऊफ के साथ शो में आना, टीवी पे मैं आती होती थी। तो मुझे एक लाइफ को परसेप्ट करने का कि इस्लाम का भी यही है, और हमारे रीजन में भी पूरे बड़े सगीर के लोगों का एक कंसेप्ट होता है ना कि वो जिंदगी ना जियो जो आप खुद अपने लिए अकम्प्लिश करो, वो जिंदगी जियो जो मैं आपको दे रही हूँ। हमारे रीजन में हमसे जिंदगी जीने का इख्तियार छिन गया है, हमें इस तरीके से क्लासिकली कंडीशनलाइज किया है इनटू समथिंग कि मतलब बाप कहेगा, माँ कहेंगे, हमसाए क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे। ये बोलते हैं, पाकिस्तान में भी ये होता है ना कि आप कोई एक फिल्म बनाई थी, एक किसी मौजू पे आप कुछ भी फिल्म बनाओ, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाओ, वो बोलते हैं पूरे पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया, बदनाम कर दिया। तो ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट होता है दैट वी डोंट वांट टू ग्रो एंड वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द पर्सन हु ब्रिंग चेंज, रादर वी वांट टू स्टे उसी गंदे तालाब का हिस्सा जो निकलते भी है, उसके पीछे ये नहीं बोलते कि उसके पीछे जाए कि उस छोटी सी जो आपका एक छोटा सा मेंढक जितना कुएं में फंसे होते हैं, अगर एक निकलता भी है वो पीछे से देखता है कि वाह वाह दुनिया तो बहुत शानदार है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये दुनिया है, असल है, ये जिंदगी करना है। तो हम उन बंदों को नहीं सुनते। और हमारे खित्ते का एक अजीब ही मिजाज है, स्पेशली पाकिस्तान में। मैं रही हूँ 30 साल अपनी जिंदगी के मैंने पाकिस्तान को दिए हैं, और मुझे अच्छा खासा हक है पाकिस्तान पे बात करने का, क्योंकि आई लिव्ड इन पेशावर, आई लिव्ड इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड पाड़ा चिनार, इतना मुझे एक्सपोजर है। कराची में गई हुई हूँ, वहाँ पे लोग ये जितना जितना ओरिया जान मकबूल, अब वो पढ़ते लिखते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा तंग नजर होते जाते हैं। दे वुड नेवर लेट यू फ्लाई, स्प्रेड योर विंग एंड फ्लाई। वो कभी भी आपको इमेंसिपेट नहीं करते। कि हम दुनिया के साथ बराबरी का मकसद ये नहीं होता कि हम मजीद कट्टर मजहबी बन जाए, मजीद मौलवियों को जो है ना टाइम दे। अब एक मौलवियों की औकात या जो उनकी बातें हैं, उनका कैलिबर उतना ही होता है जितना वो लंडे बेचने वाला पठान का था। अब वो लंडे वाला बेचने वाला पठान मुझे बोलता है कि मैं उससे जिंदगी करना सीखूं। हालांकि हमारे जितना भी ये एक्टिविज्म है, खैर मैं तो किसी को ये नहीं दिखाती कि आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे जिंदगी गुजारो। मेरा तो बेसिक ये होता है कि हमारे रीजनल प्रॉस्पेरिटी पे मैं बिलीव रखती हूँ। वेदर इट्स बलूचिस्तान में बलूच क्या मांगते हैं, अतः कि अगर उनको वो फ्रीडम दे दी जाए, उस फ्रीडम को हम अपने खित्ते के प्रॉस्पेरिटी के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एक खिता पाकिस्तान कोई अलग तो नहीं है ना हिंदुस्तान से ना अफगानिस्तान से, ये हमारी धरती रही है। और दिस धरती, ये रीजन शुड बी यूज्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिंधी, अफगान, बलोच, हिंदू जो इंडिया के जितने भी है, और बशमूल पंजाबी। लेकिन इनके लिए ये बात हजम करना कितना मुश्किल है। सही है, इन्होंने क्या पाया 40 साल में अमेरिका के साथ ताउन करके, अमेरिका के पैसे लेके उसी तरह गुर्बत के चौराहे पे अभी वही खड़े हैं। इससे बेहतर ये ना होता कि 1980-70 में पाकिस्तान उठ के हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाता और बोलता कि हम वी शुड लिव लाइक एज अ यूनाइटेड रीजन, जिस तरह मैं बोलती हूँ यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट भारत।
آج ہمارا فیوچر بھی پتہ ہوتا نا, جن پہاڑوں سے ہم چھلانگ لگاتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ افغانستان میں, پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, انڈیا جو ہے ہمارا بلوچستان میں ہوں گے. اور ہم ہمارے جو ویدر وہ پاکستان کا واسی ہو, ویدر وہ انڈیا میں رہتا ہو, بلوچستان میں, بنگلہ دیش میں, ہمارے جوانوں کا, ہمارے آنے والے نسلوں کا اس سرزمین پہ حق ہے کہ اس سرزمین سے کھائیں. یہ نہ ہو یہ ایک خاندان عاصم باجوہ اور یہ لوگ کھا کے اپنے لیے جزیرے بنائیں اور باقی سارے جو ہے نا ہمارے یوتھ کا کوئی فیوچر معلوم نہیں ہے. ہمارے کرنسی جو ہے نا کمپیئر ٹو دا ورلڈ کرنسیز از سو بیہائنڈ. ہم نے لڑائیاں بھی کی ہیں, ٹمبمیں بھی بنائی ہیں, ایک دوسروں کے خلاف بنائی ہیں. ہم اس لیے نہیں لڑے ہیں کہ مطلب ہم جس طرح امریکہ میں 1776 میں جب جارج واشنگٹن آیا اور اس نے کہا کہ نہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہم اپنے ریجنل گروتھ یا ریجنل پیسہ لوگوں کے لیے استعمال کریں گے. جب امریکہ 15 کالونی تھا تب برٹشوں نے سب سے بڑی شپ بھیجے ان کو لڑنے کے لیے. 10,000 فوج کینیڈا سے آئے, لیکن ایک ریگ ٹیگ جو جارج واشنگٹن کی آرمی تھی اس نے سب کو ڈیفیٹ کر کے انقلاب آ کے یہ امریکہ بنا جو اب ہے. اب میں ساؤتھ میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں. ساؤتھ نے پھر وہی ریبیلینز آئے ینکیز امریکہ کے باقی کے خلاف, نارتھ اور ساؤتھ. جب ابراہم لنکن تھا 1886 کے عشرے میں, جب جھانسی کی رانی بھی اٹھی تھی, تب بھی یہ لوگ ساؤتھ نارتھ لڑے آپس میں. بہت بڑی سول وار ہوئی اور اس میں بہت سارے جان چلے گئے. ہمارے ریجن کا بھوشیہ کبھی بھی نہیں پتا, لیکن انہوں نے پھر آپس میں صلح کر کے پھر ایک یونین بنایا. لیکن میرا یہ خواب ہے کہ اب لوگ ہمارے ساتھ جو فرانس میں خبریں پڑھتی جا رہی ہوں کہ پھر سے فرینچ ریولوشن آ رہا ہے, تو ہم اوروں کے ریولوشن ہسٹری میں بک میں پڑھتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں. whether it's فرینچ ریولوشن, whether it was یورپین, جرمن, امریکن, واٹ ایور ریولوشن اور رشینز. ہمارا اپنا بھارتی ریولوشن کب آئے گا جس میں جو میں بولتی ہوں کہ جو آزادی خواہاں ہیں سندھو دیش میں, بلوچستان, افغانستان, انڈیا میں ایک والنٹیئر فورس بنا کے ریجن کو اکٹھا کر کے, بے شک ہر ایک کو اپنی خود مختار وطن ہو جس طرح افغانستان ہے یا بلوچستان ہے, لیکن دے شوڈ بی یونائٹیڈ اور ٹریٹی ہو کہ جس طرح آپ کے پڑوس آپ زمین لیتے ہو, آپ اگر یو ہیو ٹو بینیفٹ یور امیڈیٹ نیبر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دور جا کے کسی کو لے کر لاؤ. تو یا بھی جس طرح پاکستان چائنا کو دے رہا ہے ریجنل پورا بزنس, یہ بزنس چائنا کو دے رہا ہے, اس کے لیبر سارا سب کچھ جاب چائنا لے کے جاتا ہے. رادر پاکستان should hire people from Afghanistan, within Pakistan, within India, from Balochistan to prosperous the region. اور دنیا کو بجائے کہ ایک دوسرے کے خلاف بم بنائے, انڈیا نے تو خیر بھی وہ بم بنایا, وہ چائنا کے لیے بنایا اور دشمنوں کے لیے بنایا, یا ان کو پاکستان سے خطرہ ہے. پاکستان سے تو میں ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہوں کہ یہ جو بم ہم نے بنائے ہیں یہ کس لیے بنائے ہیں. کیا یہ بم اس لیے بنائے کہ غزوہ ہند کرنا ہے؟ یعنی ہند کون ہے؟ ہند ہمارے اپنے بھائی ہے. Why would we fight them when we can sit and we can make a prosperous future and region for our coming generation? تو فائدہ ہم جو کچھ سٹرگل کر رہے ہیں یہ لا حاصل محنت کس لیے؟ یہ مسلسل مشقت کس لیے؟ ہم نے مطلب میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ جو کہ اپنے ہی ریجنل انسٹیٹیوشن کے گریجویٹ ہیں, مجھے تو اپنے ہی پاکستان کی کسی گاؤں میں آزادی ہونی چاہیے تھی, کلینک بنا کے وہاں پہ لوگوں کو سندھ میں, افغانستان میں یا پنجاب میں یا کے پی کے میں بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی ویزا کے, اگر میں افغان سٹیزن ہوں تو میں نیچرلائز, میں انڈیا میں بھی رہ سکتی ہوں, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, بلوچستان میں بھی. اگر میں انڈین ہوں اسی طریقے سے اوپن ایک فری مارکیٹ ہونا چاہیے. اور ہر انسان جو امریکہ میں جس طرح ہو گیا نا ایک لینڈ آف اپرچونٹی تبھی بنی جب ہم نے ایک فری مارکیٹ دیا. جب تک ہم فری مارکیٹ, فری میرٹ, اوپن میرٹ نہیں دیتے اپنے جوانوں کو, تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہم اگر قادیانیوں کو, مطلب قادیانی گندے ہیں, ان کے بچے جا کے بڑے ہو کے عبدالسلام بناتے ہیں, پھر ان کو وہ رائٹ, وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو ایک مولوی کو ملتا ہے, طارق جمیل کو.
جتنا اسپیس طارق جمیل کو ملا ہے نا اس کے لیے ریلیاں آتی ہے. یہ سارا بجٹ, یہ سارا فوکس یہ شو عبدالسلام کے لیے کرنا چاہیے تھا. ہمارے بچوں کو عبدالسلام جیسے بڑے درس دیں, نہ کہ مولوی طارق جمیل جو کہ ہر وقت اس کے پاس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے, عورتوں کے اندھا میں نہانی, اوپر نیچے سے ناپنا تولنا. پتہ نہیں اس میں کیا ہی اتنا کشش ہے, اور لوگ بھی سنتے ہیں. یا ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ, جس کی میں نے 4-10 گھنٹوں کے لیکچر یہی پڑھے کہ افغانستان کی کوئین آئی, اس کا لباس اسلامی معاشرے میں نہیں تھا. مطلب اتنی بڑی یہ لوگ صرف ایک عورت کے لباس میں یہ 4 گھنٹے کا واز دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو بھی بات کی اس سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہی ہیں. بھارت کے ساتھ میں نے آپ کے کئی جو لیکچر میں دیکھتا ہوں, آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں, تو بھارت سے آپ کو بہت محبت ہے. کیا وجہ ہے کہ پختون جو کہ پاکستان کے کے پی کے اور افغانستان سے جس کا تعلق ہے, اس کو بھارت سے اتنی محبت؟ جی, میں نے کہا کہ آپ کو بھارت سے اتنی محبت ہے, کیا ایسی ریزن ہے؟ کیونکہ آپ تو تعلق آپ کا کے پی کے سے اور افغانستان سے ہے. ہمارے ماں باپ یہاں پہ پیدا ہوئے تھے بھارت میں, گجرات میں, سمجھ میں آتی ہے, ہماری زبان گجراتی ہے. ایسا کیا آپ کو بھارت سے محبت کی کیا بیسک وجہ ہے؟ اچھا, میں افغانستان کو ریجنلی اس طرح دیکھا جاتا تھا نا, خصوصاً پاکستان نے. پاکستان افغانستان میں ایک امپریشن دیا ہے نا کہ یہ قبائلوں کا ایک ٹولہ ہے, یہاں پہ تہذیب, تمدن, تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ پڑھتے ہو, ہمارے لاسٹ جو پریزیڈنٹ تھے حفیظ الامین, وہ یونیورسٹی آف کولمبیا یہاں کے جو کہ ٹاپ 5 آئی وی لیگ اس کے گریجویٹ تھے. اور اسی طریقے سے پڑھائی کے لحاظ سے میں بھی جب پاکستان میں ہوتی تھی نا, ہمیں یہ امیج دیا جاتا ہے کہ اگر ایک آپ تو پشتون ہوتے ہو, پاکستانی ڈراموں میں آپ ایک چوکیدار ہوتے ہو, دکھاتے ہیں کہ آپ چوکیدار ہیں, خان لالا یا اس کو نسوار دیا, اس کو یہاں پہ بھی ایک ٹیکا لگاتے ہیں, اس کو پھر پگڑی پہناتے ہیں. اینڈ دے آر نیور شوئنگ دا پشتون جو کہ دلیپ کمار پٹھان تھے, یا جو کہ ہمارے مدھو بھالا جو وہ تھی, کیا نام ہے, پاکستان کی فورن سروس میں بہت پختون ہے, پاکستان کی فورن سروس میں, سول سروس میں. ہاں, وہ نہیں دکھاتے نا. اور وہ بھی پھر جو ریسزم ان کے خلاف ہے وہ نہیں دکھاتے. اور جو اس فلم کی یہ جو مغل اعظم کی ہیروئن تھی, آئی فورگاٹ ہر نیم, وہ بھی سوابی سے تھی. اور بہت ساری افغانستان کی ہیروئنوں نے آرٹ میں, ہمارے جو سنگر ہیں انہوں نے باقاعدہ, اگر آپ دیکھتے ہو استاد سراہان, ان کو بہت بڑے ایوارڈ دیے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے, اور گلوریفائی کیا ہے. جس طرح آپ کابلی والا ایک لکھتے ہیں, ٹیگور نے لکھی ہے کابلی والا, اس میں ایک باپ کا اور ایک افغان کا کیریکٹر دکھایا ہے, ان لائک پاکستانی رائٹرز اینڈ پلے جس میں پشتون کو ایک چوکیدار دکھاتے ہیں. اور پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ہمارے لاسٹ کنگ تھے, کنگ ظاہر شاہ, اس کا باپ نادر شاہ, ہی آفٹر کنگ امان اللہ خان, وہ خود دہرادون انڈیا میں پیدا ہوا تھا. اور کنگ امان اللہ خان کی بیٹی جو کہ 1919 میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ برٹش کمزور ہو رہے, تو انہوں نے اپنا استقلال خود آزادی لی تھی. وہ جاتا ہوتا تھا ہندوستان, دیکھتا تھا, اور اس نے اپنی بیٹی کا نام, پرنسس ابھی بھی وہ زندہ ہے, اس کا نام رکھا انڈیا, پرنسس انڈیا. تو یہ جو پیار ہے ہمیں بڑوں سے جو سکھاتے ہیں, اور ساتھ میں پھر تہذیب سے بھی آپ کو پتہ ہے, بامیان بدھا اور میں سے آئینک جو لوگر ہے, تو ہمیں اپنی ثقافت سے بہت پیار ہے. اور ہمارے نام افغانستان میں اکثر سیتا نام ہوگا پہلا, لاسٹ بے شک قاسمی ہو, سیتا, قاسمی, گیتا, آریانہ, اس طریقے سے یہ کنشکا, یہ نام ہم رکھتے ہیں. اور یہ چینج تب ہو گئے ہیں جب ہم پاکستان آئے, تو پھر ہم نے زیادہ عائشہ, خدیجہ, یہ نام رکھنے شروع کر دیے. اور افغانستان میں
ہمارے پورے گاؤں میں کابل میں صرف ایک مسجد ہوتا تھا، جامع مسجد، اور ایک اور چھوٹی سی مسجد جہاں پہ فرخندہ کو وہ مارا تھا بچی کو. 2 مسجد پورے افغانستان میں ہوتے تھے. آبادی افغانستان کی 1980s میں 15-14 ملین، جو کہ پاکستان کی 200 ملین ہے، بنگلہ دیش کی 172 ہے. ہمارے افغانستان کی ابھی بھی آبادی 25 ملین ہے، اور یہ اتنا بڑا ملک ہے جتنا کہ پورا آلموسٹ پاکستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہے دھرتی کے لحاظ سے. تو پراسپیرٹی اور اچھا کھانا، اچھا رہنا سہن، یہ ہم افغانیوں کا ایک تھا کہ زمین بہت ہے، ایگریکلچر بھی ہے. کنگ ہمارے رچ ہوتے تھے. امان اللہ خان 1917 میں ہی براٹ اے فلیٹ آف رولز رائس. یہ میں نہیں کہتی، یہ خود برٹش بولتے ہیں کہ وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شوشہ دکھائے. امان اللہ خان 1919 میں ٹرین لے کر آیا، لاؤڈ سپیکر لے کر آئے، رولز رائس لے کر آئے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ شو آف کرتا تھا، وہ اس لیے کہ یہ اپنے جوانوں کو نئی ٹیکنالوجی دکھائے. مطلب آج اگر آپ کوئی بہت بڑا ناسا کا پروجیکٹ لے کر آ کے دکھاؤ، یا انڈیا نے چاند پہ تسخیر کر دیا، تو یہ اس لیے اٹ شوز ہز لو فار ماڈرنٹی اینڈ ٹیکنالوجی. سو وین اٹ سیز، یہ کہتے ہیں دا گریٹ گیم میں کہ ماڈرنٹی کیم ٹو افغانستان اگین برٹش ول. برٹش وانٹس ٹو کیپ افغانستان لاکڈ ان دا میڈیول ایرا، لیکن they volunteer to step into the modern era. عورتوں کو ووٹ دینا، اسکول بنانا، لباس پورا مغربی پہننا، سب کچھ رہن سہن کا، سوچ کا. لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہمیں جاہل وحشی دکھایا. سو we never cared. پاکستان کے ساتھ ہمارے کچھ we were looking down on Pakistan. پہلی جو تحریک خلافت آتی تھی جب برٹش اسپائی آئے امان اللہ خان افغانستان میں کہ ہجرت کرنا، we didn't participate in that. انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ پاکستان، ہندوستان میں تب پاکستان نہیں تھا، یہ جو دارالعلوم ہند ہے، یہ ہمارے کنگ کے خلاف فتوے دیتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اور یہ جو ٹرین ہے یہ آگ سے چلتی ہے، تو یہ جو ہے نا شیطان ہے، جن ہے اس میں، چھوٹے چھوٹے ریڈیو میں چھوٹے چھوٹے جن ہیں، وہ اس کو. اور یہ سارے فتوے جو ہے نا دیوبند سے آتے تھے، اور دیوبند جو ہے نا چپتا تھا. اور دیوبند کا انفلوئنس زیادہ یہ جو جماعت اسلامی یہ ساری چیزیں بنی ہے. امان اللہ خان نے داڑھی رکھنا، جس بندہ داڑھی رکھتا تھا وہ جیل جاتا تھا. so that you can recognize between مولوی اور نارمل بندہ. تو تاکہ برٹش اسپائی آتے تھے گورے داڑھی رکھ کے مولوی ہو کے لوگوں کو چینج کرنا. پھر امان اللہ خان when he find out، اس نے داڑھی پہ بین لگا دیا تھا. تو یہ ایک کنسسٹنٹ جو پاکستان کی طرف سے، جو کہ وقت نے پروو بھی کیا، ایک تھریٹس ٹورڈ دا اسٹیبلٹی آف دا ریجن، اسپیشلی ٹورڈ دا اسٹیبلٹی آف افغانستان. کیونکہ افغانستان نے بھی تو آزادی اس طرح نہیں حاصل کی کہ ہم آزاد رہے تھے اور باقی پورا ہندوستان واز ایدر انڈر دا انفلوئنس آف بابر اور غوری اور غزنوی. غزنوی جب آیا، غوری آیا، وہ غور کے راستے سے آیا، پرتھوی راج چوہان کے ساتھ غور میں لڑا ہے. پھر افغانستان کو putting through the same hell as the rest of the India، پھر وہ جا کے انڈیا کو، ہندوستان کو محکوم کیا. تو خطے میں سے جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے فورن انویژن، وہ ریجن زیادہ ہوتا ہے پاکستان کا، ابھی بھی یہی ہے. خطے کو انسٹیبلٹی، نان سیکیور کرنا، تو یہ ان کا شیوا ہوتا ہے. اسپیشلی پنجابی نیشنز، ان کے لیے پھر میں پورے قوم کو نہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو پینٹ دیم، لیکن زیادہ میجورٹی یہی پاور میں رہتے ہیں. اور یہ اپنے ساتھ کچھ پاگل پختونوں کو بھی ملا دیتے ہیں، جو انہوں نے جنرل نیازی کو بنگلہ دیش میں اپنے ساتھ ملا کے وہاں پہ 3-4 لاکھ بنگالی عورتوں کا ریپ کیا، یا کشمیر کے خلاف اکساتے ہیں اسلامائز کر کے. تو یہ ایک پراپر جو پاکستان نے ایڈوانٹیج لیا ہے، جب سپر پاورز امریکہ اس کے ساتھ رہے ہیں 1980s کے عشرے میں، انہوں نے باقاعدہ یہ جو گلبدین حکمتیار ہے، احمد شاہ مسعود ہے، ان کو باقاعدہ پیسے دیتے تھے ریکروٹ کر کے. گلبدین نے کابل یونیورسٹی میں بندہ مار کے قتل کر کے گیا ہے. اس کو نصر اللہ بابر
جو کہ بھٹو کا وقت تھا, اس کو اسپائی بنا کے کہ جب تک ایک اسٹیبل افغانستان ہے ہم اسٹیبلٹی نہیں لیں گے. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ I mean, why can't they go to Afghanistan and talk to them and talk to them with equal terms and condition? ریجن اگر یہ اتنے خود کو سمجھتے تھے کہ ہم اتنے بڑے مطلب پڑھے لکھے ہیں, ہمیں زیادہ علم ہے, ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی مینٹالٹی ہے اب اسی طریقے سے انہوں نے افغان جتنے عرصے میں پاکستان میں رہے ہیں ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے, ایکسٹریمسٹ, اگنورنٹ اینڈ illogical. ڈاکٹر صاحب, کنگ امان اللہ خان نے داڑھی رکھنے پہ پابندی لگائی, طالبان نے داڑھی کاٹنے پہ پابندی لگائی. اب آپ کیا دیکھتی ہیں افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے کمپیریٹیولی جو پچھلے 40 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں, تو اب ایک اچھی گورنمنٹ ہے جو افغانستان کو پروگریس کی طرف لے کے جا رہی ہے, لیکن سپٹمبر میں نیٹو اور امریکہ کے جانے کے بعد کیا یہ ڈر نہیں ہے کہ طالبان کو پاکستان واپس اسٹرانگ کرے گا؟ کیونکہ آفٹر آل طالبان کا ماسٹر تو ISI ہے اور ISI ہی ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ افغانستان میں پھر انسٹیبلٹی آ جائے گی اور طالبان وہاں پہ؟ ابھی پرسوں کابل میں ایک لڑکیوں کے اسکول پہ, ہزارہ لڑکیوں کے اسکول پہ بم دھماکہ ہوا, 60 سے اوپر لڑکیوں کو مار دیا گیا, تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ امریکہ کا جانا افغانستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا؟ ایبسولوٹلی, نہ افغانستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے. آپ نے یہ تو بولا ہے نا کہ وہ لوگ مرے ہیں. پہلے جب میں ایکٹیویزم کرتی تھی, اس سے پہلے لوگر پروونس جہاں سے میں ہوں, ایک بس جا رہی ہے, بس کے نیچے بم پھوٹا ہے اور بہت سارے شاگرد وہاں پہ امتحان, جس طرح پاکستان میں آپ FSC کرتے ہو نا, آپ ایک انٹرنس ٹیسٹ دیتے ہو پروفیشنل کالج میں جانے کے لیے, افغانستان میں جب آپ ہائی اسکول پاس کرتے ہو آپ کانکور امتحان دیتے ہو. تو اس میں کانکور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے اور وہ جا رہے تھے اور بم پھٹ گیا. حالانکہ ان اسٹوڈنٹس میں سے انہی گاؤں کا ایک گریجویٹ اب امریکہ آ رہا ہے, اس نے 250 نمبر یو اسمبلی میں لیے ہیں, جو بہت زبردست مارکس ہے, وہ یہاں پہ آ کے ریزیڈنسی کرے گا. ہمارے بھوشیہ فیوچر یہ تو افغانستان کا فیوچر نہیں ہے, یہ تو پورے ریجن کا فیوچر ہے. ایک بندہ پڑھا لکھ کے جاتا ہے. پاکستان میں بہت سارے اچھے ڈاکٹرز ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے پشاور سے میرے فیملی میں ایک عورت کا, اس کو SVT تھا, سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. وہ پورے اسلام آباد پشاور میں ایک ہی ڈاکٹر ہے, وہاں پہ گئی ہے, اس نے علاج کرایا ہے, اس کو $4000 دیے ہیں. تو یہ ایک فائدہ ہے افغان سٹیزن کا پاکستان کو, ایک ہیلتھ ٹورزم. اور ہیلتھ ٹورزم بہت سارے افغان انڈیا سے ہیلتھ ٹورزم کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایون امریکہ ایٹ ٹائم واز پلاننگ ٹو پروموٹ دا ہیلتھ ٹورزم, کیونکہ وہاں لوگوں میں افورڈ کرنے کا اپنے بچوں کو ہے. تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے پیروں پہ کلاڑا مار رہا ہے. بے شک ہمارے بچے مرے ہیں, انڈیا میں بھی لوگ مرتے ہیں, ہمیشہ مرتے ہیں. ہمیں افسوس مرنے کا یا ہمارے فیوچر کو مارنے کا نہیں ہے. ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب باجوہ نے, ابھی 2 دن پہلے باجوہ کی تصویر تھی, اس نے سلوٹ کیا تھا عبداللہ کو, اور یہ ایک بہت مشہور ٹویٹر میں, اس نے یہ سلوٹ کیا ہے, یہ بعد میں جائے گا, یہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آئے گا. اس نے توبہ, یہ سلوٹ یہ نہیں کیا کہ بس میری توبہ, اب میں انسان کا بچہ بن گیا ہوں, اب میں ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ان آور نیبر سب کو جینے دوں گا. اور ہمارے جوانوں کو جاب چاہیے, ہمارے جوانوں کو فیوچر چاہیے, ہمارے جوانوں کو اسلحہ اور مدرسے نہیں چاہیے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہاں پہ آگ لگائی ہے وہ جا کے ان کے دامن کو نہیں پکڑے گی وہ آگ؟ پاکستان کے دامن کو وہ آگ پکڑ گئی ہے. پاکستان میں خود کتنا زیادہ ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے. آپ یہ دیکھو نا کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو کہ انسانیت کے کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہے, چاہے وہ عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا ہو, چاہے وہ آپ کے جو ہے نا سرطان سے جدا کرنے والی باتیں ہوں, چاہے یہ مولوی خادم رضوی جیسے 2 ٹکے کے لوگ, اگر ایک قوم کے جو اتنا بڑا قوم ہے اور اس کی باتیں فلسفانہ باتیں جو ہے نا لوگوں کو صرف مولوی کی زبان سے نکلی ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے, تو سوچو وہ قوم خود کتنی تباہ ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم 200 ملین
پاپولیشن پاکستان کی 220 ملین پاپولیشن ہے, امریکہ کی 300 ملین ہے, تو کمپیئر کریں نا, اور افغانستان کی صرف 20 ملین ہے جتنی کینیڈا کی 15 ملین ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ایک 210 ملین پاپولیشن کے ایک کمبخت ملک کے ہمسائے ہیں, اور وہ جو کچھ جینے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا. کابل یونیورسٹیز میں بچیاں جاتی تھی, کابل پورا افغانستان میں پوری دنیا سے ٹورزم پہ لوگ آتے تھے. اب یہ ٹیررسٹ بیچتے ہیں, تو اس میں خود پاکستان بھی تو بولے نا کہ میں نے خود کتنا کھویا ہے. کسی کے پشتوں میں وہ بولتے ہیں نا, یا یہ ہمارے ایک بہت مشہور کہاوت کی کہ کسی کے راستے گھڑا نہ کھودو, کسی دن تمہارا خود اپنا راستہ ہو گزر ہو جائے گی اس راستے سے. تو جو آپ کاٹو گے وہ آپ بوؤ گے. یہ کارما از اے ویری بیڈ تھنگ. اب اگر پاکستان نے بامیان بدھا کو مارا, تو یہ سوچو کہ پاکستان میں خود کتنی زیادہ انڈس سویلائزیشن ہے, کتنی زیادہ پاکستان میں ٹھاکشلا ہے, پاکستان سوات میں کتنی زیادہ سویلائزیشن ہے. تو 500 ملین جو بدھسٹ پاپولیشن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اب اگر یہ سمندر کے کنارے یا بائی ایئر جس طریقے سے بھی آتے, یہ پاکستان کے راستے سے آتے ہیں, سمندر سے آتے, یا تو یہ گوادر سے آتے, یا کراچی کے راستے آتے, اور جس طریقے سے پوری دنیا میں بڑے بڑے کروز چلتے ہیں, کروز انڈسٹری بلڈ ہوتی ہے, ٹورزم انڈسٹری. اگر ٹورسٹ پاکستان سے کابل دور نہیں ہے, پاکستان سے کابل, اسلام آباد سے کابل پتہ ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے دور ہے. آگے اسلام آباد سے لاہور ایوری بڈی نو از 4 آور, پھر واگا بارڈر ہے, پھر ہندوستان ہے. ہم تو بڑے کنیکٹڈ ہیں, ہم تو دنیا سے, ہمیں پیسے کمانے چاہیے تھے اپنے ریجن کے لیے. انہوں نے بامیان بدھا کو بجائے کہ اس کو ٹکڑے کر دیے, بامیان بدھا کو افغانستان کی ٹورزم جو انڈسٹری ہے ان کے ساتھ بشمول ہندوستان, بشمول پاکستان, یہ جو موٹر وے سے آپ آتے ہو, کتنا خوبصورت وہ ہے کٹاس مندر ہے. That's an historical and pilgrimage site. پھر پیر پنجہ شریف ہے جو حسن ابدال میں آتا ہے. اسی طریقے سے آپ پشاور سے جاتے جاتے جلال آباد ہڈا ہے, پھر کابل سے. یہ ایک بہت خوبصورت خطہ ہے, اور اس میں سے صرف ٹورزم میں ہم جو یہ اردوغان ہے نا, یہ جو سارے پاگل ہوئے ہیں اردوغان کے پیچھے, ٹرکی کا پورا جو انکم ہے اٹس ٹورزم. میں خود ٹرکی میں گئی ہوں, دیکھا ہے وہاں پہ بسیں باقاعدہ جاتی ہے بڑے بڑے ٹورسٹوں کو. لوگ جو ہے نا, عورتیں کپڈوکیا میں بالکل ایک نکر اور ایک جو ہے نا جو بکنی ہوتی ہے اس طریقے سے جا کے رشینز اور مڈل سینٹرل ایشیا, خصوصاً ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان کے سارے ٹورسٹ کپڈوکیا, پاموکلے, ازمیر یہ جاتے ہیں ٹرکی ٹورزم کے لیے. اور وہاں پہ شراب سب کچھ حلال ہے, حتیٰ کہ وہ لوگ سور کھانا, اس کو بیچنا, وہ سب کچھ حلال ہے, الاؤ کیا گیا ہے, جسٹ بیکاز ٹو پروموٹ دا ٹورزم انڈسٹری. لیکن ہمارے یہاں پہ پھر ہمارے عقل پہ آ کے کلف پڑ جاتے ہیں, جو ہم نے اپنے ریجن کو ہندوازم آلموسٹ 1.5 بلین ہندوازم پاپولیشن ہے, 500 ملین جو ہے نا وہ 500 لاکھ, 500 ملین بدھسٹ پاپولیشن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ سب لوگ آتے یہ پلگرمیج کرنے کے لیے, جس طرح یہ ہینگ لائڈنگ کرنے کے لیے. لیکن نہیں, ان کو تو بس جنت چاہیے. 72 حورے بہت اٹریکٹیو ہے ان کے لیے, خود بھی اسی لعنتی 72 حوروں والے راستے پہ گئے, اب افغانیوں کو بھی اسی راستے پہ ڈال دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ثمر آتا ہے. میں تو امریکہ میں بیٹھی ہوں, یہاں سے دیکھتی ہوں, زیادہ سے زیادہ دل تنگ ہو گیا. چلی جاؤں گی بھارت, ہندوستان, انڈیا, وہاں پہ خدمت کر لوں گی. I mean for me, I believe in Vasudhaiva Kutumbakam, and the more I read about Hinduism, the more I fall for it. اور بھارت بھی میری سرزمین ہے. اگر میں سندھ میں نہیں رہ سکتی, بلوچستان میں, پنجاب میں, افغانستان میں, کے پی کے میں نہیں رہ سکتی, تو دہلی اپنا ملک, اپنا وطن, اپنا گھر بنا لوں گی. اگر امریکہ بنا سکتی ہوں تو یہ کر سکتے ہیں, افسوس ہی کر سکتے ہیں نا. میں تو تقریباً ان کے ساتھ پی ٹی ایم سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں 2005 میں نے باقاعدہ I met جنرل مشرف, I made a field hospital there. میں نے بہت زیادہ والنٹیئر کی, لوگوں سے چندے اکٹھے کیے,
just I thought कि it's just goodness in the world that exists. लेकिन वो जो जो बढ़ते गए पढ़ते गए फिर लगा कि अच्छा ये भी था कि इन्होंने बाकायदा एक प्लांट किया था, एक नेशन को उड़ाना और उसको ऐसे पैराशूट से उड़ा के इस तरह उड़ाना कि वो कभी भी लैंड ना हो. तो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है जब आप इतने एक्सट्रीम मजहब के रास्ते पे चलते हो ना, आपकी एक हिटलर वाली सोच डेवलप हो चुकी है. क्योंकि मुझे अब लोग समझते हैं, अगर मैं हिंदुओं के साथ बात करती हूँ मैं गंदी हूँ, हिंदू गंदे हैं और हर कोई गंदा है, इस्लाम है तो आपके पास एक भविष्य है, वरना तो कुछ भी नहीं है. हालांकि ये तो मुझे एक ऐसे इंसानियत की बात, इंसानियत का काम बताएं जो मुसलमानों ने किया, सिवाय तेल जो निकला है सऊदी अरेबिया में. अभी मैं आपको इस होटल्स के यहाँ अमेरिका में ये होता है ना ट्रांजिशन, ये इनके पास हर चीज का ना एक सोल्यूशन होता है. अब इन्होंने टेस्ला के आहिस्ता आहिस्ता से, कल यहाँ पे हुआ, इन्होंने एक ड्रामा मचाया या सच था, कल अमेरिका पे क्या एक और टेररिस्ट अटैक हुआ कि इनके जो गैस पाइपलाइन है ना, इनका कोड, अब आप न्यूज़ देखें कि गैस सारे बहुत सारे स्टेट का जो है ना गैस स्टॉप हो गया और अब गैस की कीमतें स्काई रॉकेटिंग है. क्योंकि जो गैस ये लोग बोलते हैं कि शॉर्टेज है, गैस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए लोग नहीं है कि इनके लिए काम करें. और वो 15 महीने की पढ़ाई होती है. अगर आप वो ट्रक चलाना सीख लो, गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, तो आप एक डॉक्टर से ज़्यादा कमाई करते हो. आप $1,50,000 से $2 लाख एक साल के, तकरीबन $20-30 एक महीने के. आप अगर एक ट्रक ड्राइवर हो, बड़े जो कमर्शियल ड्राइवर ट्रक ड्राइवर चलाते हैं, तो अब वो भी लोग नहीं चलाते, इनको इंटरेस्ट नहीं रहा है. अब इन्होंने क्या किया है कि स्लोली दे आर ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग टूवर्ड टेस्ला इलेक्ट्रिक कार. अब यहाँ पे हर जगह, हर होटल में आप जाओगे 5-6 आपको कमरे दिखेंगे टेस्ला के इलेक्ट्रिकल कार. अब आई गेस GMC है, ग्रैंड मोटर व्हीकल, उन्होंने कुछ, फोर्ड ने भी अब इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस कराए हैं. अब जब ये ट्रांजिशन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये लोग, जाहिर सी बात है, ये जिस तरह पाकिस्तान पे सैंक्शन किया, ये सऊदीया पे भी सैंक्शन करेंगे. एंड सऊदीया हैज नो बैकबोन टू फीड देमसेल्फ the money which is coming because they are consuming Ford, American products, American vehicle, and they don't have any alternative. अभी अपने गाड़ियाँ नहीं बना सकते, वो अपने फ़ोन बना के तो दिखाएं. तो अब अगर जब तेल से ट्रांजिशन करेगा, मेरा पॉइंट ये था ये सबका कि जब अमेरिका को तेल की ज़रूरत नहीं होगी, जब ये तेल पे नहीं चलाएंगे अपना मुल्क, इलेक्ट्रिसिटी पे अल्टरनेटिव रीज़न सोर्सेज ये ढूंढ लेंगे, तो फिर आप देखते हैं ना कि सऊदी अरेबिया का भी क्या कबाड़ा निकलता है. फिर आप उनके भी रियाल की भी कीमत चेक करें. ये स्लोली इन्होंने काम शुरू किया है. 2 दिन पहले MBS की इंटरव्यू आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो कानून है सऊदीया का वो कुरान है. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें आपके मुंह से निकलवाते हैं. और दुनिया के भाग दौड़ लगाम अभी भी वेस्ट के हाथ में है, ये मैं आपको बता दूं बहुत श्योरिटी के साथ. ये पाकिस्तान में ब्रिटिश लंदन से जब इन पे सैंक्शन पड़ दिए ना, दैट वाज द लास्ट. ये वो था कि जब बाजवा गया उसने सलूट किया अब्दुल्ला. पाकिस्तान खुद कुछ कर सकता है, जितना उन्होंने थोड़ा सा कमीनापन करना था वो करते रहते हैं, बट उसका ये मैंने बोला ना एक लाहासिल स्ट्रगल है जिसका इनको मिलना कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी फ्यूटाइल स्ट्रगल, फ्यूटाइल एफर्ट्स दैट दे आर डूइंग. बेहतर ये है कि ये हिंदुस्तान इंडिया के साथ एक टेबल में जमा होके अपना एक रीजनल यूनिटी बनाए, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट भारत बनाए. और जो बलोचों को ये मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, दहशत का निशाना बना रहे हैं, ये बंद करे. अच्छा नहीं लगता. इट्स सो बैड, इट्स सो इवल. तो हम भी देखते हैं ना, आर्मी बूट पे सर पे मार के उसका दिमाग निकाल रहे हैं, या ये जो तालिबानों को सपोर्ट करना, ये कोई इंसानियत का काम है? अरे मुझे इसमें लॉजिक मुझे बताए ना कि तालिबानों के लिए एक छोटा सा दफ्तर कतर में बना दिया है. अब उसका भी, उसके पीछे भी हमें पता लगेगा 20-50 साल पहले, बाद 50 साल बाद, कि ये भी जो इनके लिए दफ्तर बनाना या इनको तरीके से मोल्ड करना, इनकी ठिकाने ढूंढना, थोड़ा सा विंडो पीरियड खुद को देना, या तो अमेरिका निकल आएगा जिस तरह यहाँ पे मैंने बातें की है, जिस तरह ये लोग वियतनाम से निकल आए, एंड दे हैड नथिंग टू डू विद इट.
اب افغانستان کا نکلنا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ چھوڑتے ہیں ان کو اپنے رحم و کرم پہ، پھر ان کا بھی دیوالیہ نکلتا ہے، پھر وہ افغان لوکل جو طالبانوں کے ساتھ سپورٹ میں ہے اور بولتے ہیں کہ اسلام یا شریعہ ایک صحیح the only solution to all the human problems. So let them experiment that. امریکہ میں تو شریعہ نہیں آنے والا ہے، اس کا مجھے بالکل پکا یقین ہے۔ آپ نے بات کی یورپین یونین کے اسٹائل پہ انڈین یونین کا، ایک تو جب تک غزوہ ہند کا کیڑا موجود ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا مسلمانوں کے ذہن میں، اور ہر مدرسے میں جب یہ پاٹ پڑھایا جائے گا تب تک تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ رؤف سرسوتی داسی کیسے بنی؟ جبکہ میں بھی اپنے آپ کو جتنا اسٹڈی کرتا جا رہا ہوں گیتا کا اور ہندو دھرم کا، تو اپنے آپ کو رام بھکت سمجھتا ہوں اور بڑا کلوز فیل کرتا ہوں رام جی سے۔ تو سرسوتی داسی، ماں سرسوتی داسی کیسے؟ یہ میری تھیوری ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو یہ ایک لاک ہو سکتی ہے ایک ڈیوائس میں۔ تو جو لوگ مرے ہیں، آپ کے دادا پر دادا، اس کی آواز آپ سن سکتے ہیں، ان کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ نیچر میں وہ آوازیں موجود ہوتی ہیں۔ تو میرا یہ زیادہ، میں اتنی ریلیجس تھی پہلے کہ میں آئی واز حافظ قرآن ابھی بھی ہوں، اور میں پردہ وردہ پورا کرنا، آئی واز اے ویری ہمبل پرسن۔ مذہب میں ہمیشہ مجھے اچھا لگتا ہے مذہب پریکٹس کرنا۔ مذہب میرے لیے کبھی بھی اپریشن اس میں فیل نہیں ہوئی ہے، یہ نا میں بہت اوبیڈینٹ بندی ہوں۔ اور پھر مجھے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننا، یہ ایک بہت، اس کی ہر چیز ہمارے لیے ہولی ہے۔ آبویسلی ایک انوائرمنٹ میں ہم پلے بڑے ہیں، اور اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا پتہ۔ پھر میرا یہ تھا کہ ہم کس طرح کر سکتے کہ ایک تو حضور کا جو دیدار، جو قائد اعظم کے خواب میں آیا، اس کے ساتھ انگریزی بولتا تھا، میرے خواب میں آیا میرے ساتھ پشتو بولے نا، تو یہ چیزیں کہ قائد اعظم کے خواب میں حضور آیا، آپ سورہ مزمل اتنی دفعہ پڑھتے ہو، پھر آپ حضور آتا ہے، پھر دیدار ہوتا ہے۔ پھر اب ہمارا جو ریجن ہے کہ ولی جو مرے ہیں، ولی ان کا آپ پہ ایک ایک مچ لائک اے مور صوفی ازم کا، کہ مر بھی ہوتے ہیں نا، ان کی آپ پہ نظر کرم ہوتی ہے۔ مطلب علامہ اقبال کے میں بولا جاتا ہے کہ رومی کی اس پہ نظر تھی، وہ رومی آتا تھا، اس کو پڑھاتا تھا، یہ لوگ مرے نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں جب سائنس کے ساتھ، خصوصاً ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے میرا رسپیکٹ بہت زیادہ تھا، بیکاز his grand unification theory, I watched him on PTV when I was in 7th grade. larger than life character، اور میں کبھی بھی ان کے خلاف نفرت یا ان کے خلاف کہ وہ قادیانی ہے، کافر ہے، بلکہ لاہور میں جب گئی ہوں، بڑے بڑے سی ایس ایس پاس لوگوں نے یہ کیا، ڈاکٹرز، کہ وہ خبیث آیا، کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا، وہ ربوہ میں اس کو دفن کر دیا، ان کا جو بھی ربوہ جو فیصل آباد کے ساتھ ان کے قبرستان ہے۔ تو میرا یہ جو تھیوری ہمیشہ میرے دماغ میں ہوتی تھی۔ پھر مجھے یہ تھا کہ اگر ہم یہاں پہ امریکہ میں یا یورپ میں بھی کرتے ہوں گے، ایسٹر ہوتا ہے نا ایک تہوار جس میں بولتے ہیں کہ ریسرکشن آف جیسس دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے پھر یہ تھا کہ جیسس اس طرح نہیں آئے گا دوبارہ، کہ وہ ایک ہیومن فارم میں دوبارہ ایواتار پیدا ہوگا، آئے گا، یا آسمان سے پیراشوٹ میں کر کے جیسس صاحب آئے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت ہی، اس کی وجود کا، اس کی باتوں کا، ایگزسٹنس کا، سائنس وڈ بی دا سولوشن ٹو ایوری تھنگ۔ جس طرح اب ہم آپس میں جڑ گئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، میں امریکہ میں، آپ لنڈن میں، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا میں لوگ ہمیں اپنے اپنے ٹائم زون پہ دیکھتے ہیں۔ تو میری یہ تھیوری یہی بھی تھی کہ جیسس کی بھی جو باتیں تھی، ہی ایگزسٹڈ ایز اے ہیومن، محمد ایگزسٹڈ ایز اے ہیومن، موسیس ایگزسٹڈ، ابراہیم ایگزسٹڈ، علی ایگزسٹڈ، ان کی باتیں ہم، اور اس کے علاوہ بھی جو سائنس نے جو کیا ہے، سوکریٹس، ابن سینا، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، تو ان کی جو آف ریکارڈ باتیں ہیں، نیوٹن، آئنسٹائن کی بھی ہمارے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو میرا نیچے ایک فیورٹ میرا فلاسفر ہے، نیچے نے جو لکھا تھا، اس نے، نیچے کی بہن نے انفلوئنس مذہب سے تھی، تو اس نے اس کی لکھائی میں گڑبڑ کی، تو اس لیے آئی اسٹاپ ریڈنگ نیچے۔ مجھے لگا کہ نیچے کا جو ورک ہے وہ اوریجنل، اس کا آتھینٹک ورک نہیں ہے۔ تو نیچے کا اوریجنل ورک تبھی ہمیں ملے گا جب ہم نیچے کی آواز کو کیپچر کر کے اس کو سنیں گے، تو یہ بہت فائدہ یہ کرے گا، اور یہ ایک بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہوگی اگر جس ملک نے لے لی، کیپچر کر کے آپ
امریکہ میں بیٹھے ہیں, پوٹن جو بول رہا ہے زندہ لوگ ہیں مر گئے ہیں, سب کی جو ہے نا انٹیلیجنس اکٹھا کر سکتے ہیں. تو میرا تو زیادہ دھیان مذہب کی طرف سے تھا, بیکاز آئی آلویز ان لو ود ریلیجن. تو مذہب کے لیے یہ پیار ہی, جب میں نے ابھی ہندوازم ٹیچ کی تو مجھے یہ تھا کہ یہاں پہ کالی داسی, کالی ماتا, سرسوتی ماتا, میں نے جب کنگ کنشک کی جو کشان ڈائنسٹی ان کا پڑھ کے, تو دے ریئلی لو لارڈ شیوا. وہ ڈسٹرکشن اور کریشن کا لارڈ ہے, اینڈ وہ جس طرح سے وہ ناچتا ہے اور یوگا کرتا ہے. یہ لوگ مجھے نا یہ ان کا جو مذہب ہے ہندوازم, یہ مجھے زمینی, ہر مذہب زمینی مذہب ہوتا ہے, وہ انسانی فلاح کے لیے کتنا استعمال ہوا ہے, اس میں انسانیت اپنے آپ کو کتنا سما سکتی ہے نا, ایڈجسٹ آپ کتنا کمفرٹیبل اسے فیل کر سکتے ہیں. مطلب اب جب میں ہینگ گلائڈنگ کرتی ہوں نا, پہاڑی سے ہمیں دھکا جمپ رن کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے نا دیٹ وی فیل فری اینڈ وی کیپ فلائنگ, دین وی کین کنٹرول دا اسپیڈ آف دا ونگ, ہم کسی بھی ڈائریکشن میں موڑ سکتے ہیں. تو ہندوازم میں یہ پوٹینشیل میں نے بہت زیادہ دیکھا, اور اسپیشلی سرسوتی ماں کو یہ تھا کہ شی واز دا گاڈس آف میوزک اینڈ نالج, اور ان کا نام لے کے داسی واز کہ مجھے ان کا بھی, میرے تو ان کا جو ایک میرے اوپر نظر ہو رہا ہے اور وہ مجھے ہیلپ کرے, لفٹ می جسٹ لائک اے پیراشوٹ, لفٹ می اگینسٹ دا گریوٹی. تو یہ مجھے, جب میں یہ دوڑتی ہوں اور ایک ہینگ گلائڈر مجھے گریوٹی کے اگینسٹ کھینچتا ہے اور ہوا میں اڑتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں سرسوتی ماں کا یہی رول ہوگا کہ میرے یہ دوڑ میں یہ مجھے لفٹ کرے گی. اور ان کا جو ایک نظر کرم ہے, وہ آپ, میں نہ اردو میں لفظ بھول گئی ہوں, فیضیاب ہوتے ہو. اب جب آبدہ پروین کا ایک انٹرویو تھی کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو سنگ جب تک میرے پیر مرشد, دیکھو ہم ایک ایسا خطہ ہے نا جہاں پہ ہم پیروں مرشد پہ, ولیوں پہ, اور یہ نہیں ہے کہ یہ ولی اسلام کا یہ ہے, یہ ہمارے خمیر میں یہ چیزیں تھی, اوبیڈینس, کہ یہ ہمارا ولی ہے, مرشد ہے, یہ پیر ہے, شہباز قلندر ہے, ان کے ہم گاتے ہیں, انہوں نے جو درس دیا ہے محبت کا, اخوت کا, اس پہ ہم دھمال مانگتے ہیں نا, ہم جس ود آل اوور فل پوٹینشل, اور ہم اس پہ یہ سارے جتنے پیارے کلرفل, یہ دس از آس, یہ ایک کوسے قزا کے 7 رنگ, اور ہر ایک میٹلز کا اپنا جو رنگ ہوتا ہے, یہ پورا سائنس آپ کو ہندوازم میں ملتا ہے. اور مجھے یہ جو ایبسٹریکٹ میری تھنکنگ ہے about the creation of the world and human existence in the world, اس کی solution is, and the beauty, the canvas can be only painted with the Hindu's color on it. Every lord has their meaning, every devi, اور یہ دیکھو نا کہ برہما, شیوا اور 3 گاڈ میں, خدا میں غلط نہ بولوں, I don't want to make a mistake, لیکن جس طریقے سے کریشن ہوئی ہے نا ٹرینٹی, لیکن اس میں پھر ویمن ہیز their رول, عورتوں کا رول, اللہ along with the male deities. تو گاڈ اینڈ گاڈس کا یہ کنسپٹ مجھے اس لیے زیادہ میں اٹریکٹ کرتا ہے نا کہ دے سرو دیئر فالوورس, یہ سیوک خود تھے, تب یہ جا کے گاڈ کا سٹیٹس لے کر گئے. تو اس وجہ سے میں سیوک سے جا کے پھر اگر کچھ دنیا کو دینے کا یا کچھ دنیا کو پڑھانے کا مل گیا تو میری جرنی تو جاری ہے, پھر میں بھی آئی ول گیو اٹ, ادروائز میں ابھی بھی سیوک ہوں, داسی ہوں, اور داسی رہوں گی, سیکھوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ کب میرا جو ٹائم ہوگا واپس, there is a time when you serve the community back. تو یہ میرا ایک سپنا ہے کہ میں اپنے ریجن کو, یا جس طرح کے قرۃ العین حیدر کی جو بک ہے آگ کا دریا, اس میں لکھتے ہیں نا کہ سیوک جب بنے تو وہ لڑکیوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا, وہ بھی لڑکوں کے ساتھ جا کے وہ یہ اورنج کپڑے پہن کے گلی محلے ہر جگہ جا کے وہ بھاشن اچھائی کا سبق دیتے, انسانیت کا دیتے, یہ نہیں دیتے کہ مولوی طارق جمیل کا کہ ایک ٹانگ پہلی الٹی ٹانگ سیدھے جوتے میں ڈال دو, اور پہلے الٹا ہاتھ ہو, دایا ہاتھ ہو, بایا ہاتھ ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا, بیکاز یو کین بی لیفٹ ہینڈڈ پرسن ایز ویل. ڈپینڈ کرتا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے جو رائٹ اینڈ لیفٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے
ہمارا جو برین میں ہم کون سا لوب ڈومیننٹ ہے, لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر. تو یہ کوئی حدیث جو ہے نا الٹے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, سیدھے سے کھانا حرام ہے, یہ سارا جو ہے نا اٹس جسٹ کائنڈ آف a bunch of jive talk, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے until you really and truly love every human as they are. وہ انسان جو کہ آپ کے لیے لائبلٹی نہ ہو. میں یہ نہیں بولتی کہ آپ طالبانوں کو بھی پیار کرو اور آپ آئسس کو بھی پیار کرو, نہیں, میں کیوں ان سے پیار کروں, بیکاز they are fostering a hate for me. وہ مسلمان جو کہ hate foster کرتے ہیں towards the fellow Muslim, fellow human being, ان کو دنیا کو ان کو isolate کر دینا چاہیے. Why? Because اگر اس کو آپ نے یورپین سسٹم میں ڈال بھی دیا, they failed. وہاں پہ جا کے یہ لوگ سارے گندے کام یہ لوگ کرتے ہیں. تو that was my little bit of explanation about becoming Saraswati Dasi. My quest and hunger and thrive for knowledge and wisdom, اس کی وجہ سے مجھے سرسوتی ماں کا ہی سہارا اور اس کے دامن میں بیٹھنے کا جو یہ مجھے شرف ہے یہ حاصل ہوا ہے. 2 سوال میں گئے ڈاکٹر صاحبہ, پھر آپ کو میں واپس کھلا چھوڑ دوں گا, آسمان میں جائیے گا, اڑیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی بار بھی مختلف ملکوں کا ریجن کا ذکر کیا, تو افغانستان کہا آپ نے, پاکستان کہا, بنگلہ دیش کہا, انڈیا کہا اور بلوچستان کہا, جبکہ بلوچستان تو آکوپائڈ بائی پاکستان ہے. بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں ان کی جد و جہد آزادی کے بارے میں, ان کو ہونے والے ظلم کے بارے میں؟ ان کا ایک ہی حل ہے. بلوچ جب صفوید امپائر کے ساتھ ان کے ساتھ پرابلم تھا, تو تب میروائس نکر, افغانستان کے جو فاؤنڈنگ فادر ہے میروائس, انہوں نے ہیلپ کیا تھا ان کو ٹو گیٹ دا فریڈم اینڈ لبرٹی فرام دا صفوید امپائر. اموید تھا, صفوید تھا اس وقت میں. تو جس طریقے سے جغرافیکلی یہ لوگ افغانستان کے قریب ہے, اور غور گوادر تک کا میرا ایک ہے, فرام غور ٹو گوادر, کہ پاکستان سے اور انڈیا سے افغانستان سے جو لوگ بلوچستان کے سپورٹ میں ہیں, اور میں فلی بلوچستان کے انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرتی ہوں. مطلب اگر ایک بیوی بھی ہے نا, آپ کو 5 مہینے 5 دن بھی آئے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کام ہے. ایک تو آپ اس کو آنر کل کرو, جو غلط طریقہ ہے, جو نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا ہے اس کو آرام سے آزادی دے دو. اب بلوچستان میں جو کر رہے ہیں پاکستانی آرمی, دے آر جسٹ آنر کلنگ. آنر کلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بیوی, آپ کی بیٹی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں یہ میرے غیرت اور خودداری کا ہے سوال ہے, اور آپ اسے مار دو. تو یہ رویہ پاکستان نے اختیار کیا ہے, بیکاز دے آر ٹو پراؤڈ ٹو لیٹ دیم گو. کیونکہ اتنے عرصے سے جب بلوچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں رہنا, تو نہیں کا مطلب تو ہمارے زبان میں نو کا مطلب we take it as we sometimes take no for an answer. لیکن پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ they are not at the hierarchy level where they can take no for an answer. جب وہ لوگ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے رہیں, ان کے پاس اپنے ریجن کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, فیوچر کے لیے, ہمسایہ ملک جو ان کے ساتھ افغانستان انڈیا ہوگا, ان کے لیے ہے ایک اسٹریٹجی that they can live a better life than they are having a life already while they are a part of Pakistan. جب یہ نہیں رہے اور یہ نہیں رہنا چاہتے, تو let them go. اور اس میں فلی سپورٹ کرتی ہوں. ایک چھوٹے لیول سے, جس طرح میں اس کے خلاف ہوں کہ ایک باپ امریکہ میں یا یورپ میں اکثر جاتے ہیں نا, بیویوں کو آنر, بچوں کو آنر کل کرتے ہیں, ایک وحشی قدم ہے. یہ جو پاکستان بھی کر رہا ہے, یہ بھی ایک وحشی وحشت ہے جو یہ کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس, یہ انسانی اقدار سے بہت نیچے ہے کہ کام ہے جو بلوچ مانگ رہے ہیں, اور پاکستان جو ان کو نہیں دے رہا ہے. تو اگر یہ لوگ to meet the criteria of insani or values, ethics, they should let them go and be a good example. اور اس سے ریجنل پراسپیرٹی ہوگی.
रीजनल प्रॉस्पेरिटी का मैं ये बोलूँगी कि जितने पाकिस्तान के रिसोर्सेज वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो एनर्जी दे कैन यूज इट इन डूइंग मच बेटर. तो अब अगर वो नहीं रह रहे हैं तो नहीं रह रहे हैं, दैट्स सिंपल. अब उसके लिए उनके पास उनकी बातें सुनो. दे हैव वेरी गुड रीजन. दे डोंट वांट to have Urdu as their national language. They have their Baluchi language. They don't want to have Pak Sar Zameen as their national anthem. They have their own Baluchi anthem. They don't want to stand under the flag of Pakistan. They have their own flag. And they have their own regional pride. एक खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा वतन होगा, हमें उनको वॉलंटरली उस वतन को भी बना देना चाहिए. पाकिस्तान के पास एक ही हल है प्रॉस्पेरिटी का, वो ये है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करे. बेशक KPK को अगर वो रहना चाहते हैं पंजाबियों के साथ वो रहे. सिंधी का मुझे नहीं पता उनका क्या स्टैंड होगा. और पाकिस्तान के लिए कामयाबी का एक ही जरिया है टू गो बैक टू घर वापसी. न वे नॉट कि हिंदू बन जाए, हिंदुस्तान का हिस्सा रहे. ये कभी भी अपने आप पे क्या इनके पास रिसोर्सेज है, कितना, हाउ मच यू कैन खाओ मिल्क, खाओ यू नो, जब कितना उससे एक काउ से लेके एक वक्त हो जाता है ना, बूढ़ी हो जाती है, वो भी फिर नहीं देती, दूध भी नहीं देती, आप क्या कर लोगे. सो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को पर एक्सपेंड करने, मेरे लिए पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, मेरे लिए पाकिस्तान एक खिता है जिसमें 200 मिलियन लोग हाईजैक हुए हैं. और उन 200 मिलियन लोगों का भविष्य कहीं पे भी, लाइट रेफ्ट कहीं पे भी नहीं आ रहा. वो दुनिया के स्टेज पे उभरने के लिए रेडी ही नहीं है. मुल्क तो दुनिया में, यमन भी एक मुल्क है ना, वो कोई मुल्क है जो अपने बाशिंदे जो उसमें रहते हैं उनको ना फीड कर सके. पाकिस्तान को जो अकल वाली काम है, वो चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के पास ये गम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में कोई बंदा भूखा ना सोके, इंडिया में ना सोए, बलूचिस्तान में ना सोए. इंडिया के पास ये गम हो कि अफगानिस्तान में कोई बंदा भूखा ना सोचे. ये जो स्कूल में ब्लास्ट हुए, ये ब्लास्ट पेशावर में भी हुए थे, ये कोई अच्छे काम तो नहीं है जो हम कर रहे हैं. हमें ये सोचना चाहिए हर सुबह जब हम उठते हैं. आरिफ सर, जिस तरह मैंने पहले भी ये बोला, आप एक अच्छे प्रधानमंत्री इंडिया के बन सकते हैं, व्हाई नॉट. मैं भी इवन अगर अफगानिस्तान का किंग इंडिया में पैदा हुआ है, वो अफगानिस्तान का किंग बना है, तो बाय बर्थ, जिस तरह अमेरिका के सरजमीन पे जो बंदा पैदा होता है, दे कैन बी द प्रेसिडेंट. ये यहाँ का वो होता है, सिटीजन होता है. तो भारत की सरजमीन, जितना अखंड भारत या जो हमारा ग्रेटर भारत था, वो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये आते हैं. तो इस पे सरजमीन पे हम बाय बर्थ हम इसके सिटीजन हैं, और हमें हक होगा कि वी कैन बी लाइक कैन होल्ड एनी सीट इन इंडिया, एंड सो इज इन एनी इंडियन फ्रॉम इंडिया कैन होल्ड एनी सीट इन पाकिस्तान. बल्कि इनके लिए एक स्पेसिफिक मिकदार में, तादाद में सीट होने चाहिए इंडिया के जो पार्लियामेंट है. इसी तरह अफगानिस्तान में एक सीट है सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए. इस तरह आबादी के लिहाज से सिंधु जो सिंध है, सिंध के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, KPK के लोग हैं, जिस तरह पहले बाचा खान जाता था, और बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, दे कैन होल्ड अ प्लेटफॉर्म विद इन इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से अगर ओपनली नहीं तो कम से कम अपने रीजन के लिए इंडिया के दिलों में अवेयरनेस पैदा करे, इंडिया पॉपुलेशंस में वहाँ पे अपना रोल एक्टिव प्ले करे. अदरवाइज हम है तो भारत के, लेकिन हम वेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में. हम अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी एनर्जी हम टैक्स इस वतन को देते हैं, हम काम इन वतन में करते हैं, हमारा फ़ायदा इस वतन को मिलता है. तो ये हमारा एग्जिस्टेंस जो हम ये बेनिफिट अमेरिका को दे रहे हैं, दैट शुड बी, वी शुड गिव इट टू इंडिया. आप भी लंदन में रह रहे हैं और बाय बर्थ आप भारत हिंदुस्तानी है, आप इंडियंस को बाय नो रीज़न मैं मल्टीपल नेशनैलिटी मुझे होना चाहिए इख्तियार. और ये जब तक नहीं होगा, हम आपस में मिले ना, तो रीजनल प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल नहीं. सो ये मेरा, दैट्स हाउ आई थिंक एंड आई बिलीव के एक सोल्यूशन है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. क्योंकि इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है,
तब तक इंडिया कभी भी वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका के लेवल पे नहीं आ सकता जब तक ये रीजन में लोकल मार्केट को अपनाता नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान का पूरा मार्केट 200 मिलियन मार्केट ये पूरा चाइना को दिया है। पाकिस्तान में अब केपीके से लेकर पंजाब सिंध तक हर चीज वहां पे मेड इन चाइना होती है, बबल गम से लेकर एक गुब्बारे तक, बच्चों की छोटे छोटे खिलौनों से लेकर कप और हर चीज मेड इन चाइना होती है। तो दे शुड गिव दैट मार्केट टू इंडिया एंड इंडिया शुड गिव 1.4 बिलियन मार्केट टू 200 population of Pakistani. And if Afghanistan get the market of India and Pakistan, हमें ज़रूरत क्या है? लोकल चीज़ें हमारे लिए मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, मेड इन अफगानिस्तान। हम एग्रीकल्चरली भी सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे किसानों को भी मार्केट देना चाहिए, बहुत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और बलूचिस्तान के रास्ता ओपन होना चाहिए फॉर द ट्रेड। ये तो इन्होंने ये गुंडागर्दी करते हैं ISICIA वाले, इनका तो दिमाग खराब है। एंड दे आर नॉट इवन बेनिफिटिंग देयर ओन सिटीजन। उनकी भी जो है ना हलक का, ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के मुंह का नवाला चाइना के मुंह में दिया है। पहले इन्होंने अपने बच्चे के मुंह का नवाला अमेरिका को दिया, फिर इन्होंने अपने बच्चे के, वरना अगर ये ना करते ना तो दुनिया का सिस्टम डिफरेंट होता। मे बी द वर्ल्ड वुडंट बी द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग टुडे। शायद चाइना कभी भी, चाइना को भी तो 1973 में हेनरी किसिंजर ने कहा कि इसको अपना चीप लेबर दे दो। अमेरिका ने अपना चीप लेबर दिया। अब अगर पाकिस्तान रशिया के खिलाफ ये सारे ड्रामे ना करता अमेरिका के साथ मिलके, तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड का जो ये पावर बैलेंस है ये डिफरेंट डायरेक्शन में होता। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि पाकिस्तान ने की बदबख्ती तब से शुरू हुई है जब से इन्होंने डॉक्टर नजीब को काबुल में लटकाया। आप कितने, वो जो बोलते हैं ना, आप क्या मतलब, क्यों एक, हम पश्तो में कहावत बोलते हैं ना कि 1000 मरे लाख मरे लेकिन लाखों वाला ना मरे। पाकिस्तान क्या करते हैं कि लाखों वालों को मारते हैं। अब अल्ताफ हुसैन भाई की मिसाल दे दो, he should be free in Pakistan, he should be openly holding rallies even in Kabul। आना चाहिए, वो भी हमारे रीजन लीडर है, उसमें पोटेंशियल है, वो he should be holding jalsas in Kabul। वो भी भारत का बेटा है, holding jalsas in Delhi, holding jalsa in Lahore, holding jalsa in Balochistan। तो क्या हम अपने, क्यों हम उन बड़ों को हमने मजबूर किया है टू लिव अ लाइफ इन एग्जाइल वेयर दे कैन बेनिफिट अस यंगस्टर। हमें अपने इन बड़े लीडरों की जरूरत है। बड़े लीडर होंगे तभी तो हमारे जवान नस्ल एक लीडरशिप की तरफ बढ़ेगी। हमारे बड़ों को मुल्क बदर कर दिया है या खाक बदर कर दिया है, और फिर ये लोग प्राइड भी लेते हैं कि हाँ 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 मैं बदमाश हूँ, आप आके रह तो लो ना, मेरे डर से आप रह तो, भाई कोई पागल है या मैं रहूं जाके मरूं, मैं क्यों हवा में ना उड़ूं। इतनी भी कोई मजबूरी नहीं आई है। पहले सबसे पहले जिंदा रहना है, और जो एफर्ट हम करते हैं वो हम यहाँ से भी करते हैं, फिर नहीं तो फिर करीमा बलूच जैसी बेटियां हैं जो कि जान देने के लिए भी तैयार है, और हम भी फिर लड़ने मरने के लिए हम भी तैयार है। लेकिन अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिले तरीके से, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कमिंग एंड रिस्किंग अदर पीपल लाइव्स विद मी। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने फेलो सिटीजन की जान ज्यादा प्यारी है। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसा कदम करूं जिसकी वजह से मेरे फेलो सिटीजन की जान नुकसान में हो। Dr. Sabha, thank you very much for giving so honest and so blatant perspective of everything. आपने जिस तरह खोल के बात की, इतनी हिम्मत अगर बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई और अफगान भाई खुल के अगर अपना पर्सपेक्टिव दें, तो फिर तालिबान और इस जैसे दूसरे जो टेररिस्ट हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे बढ़ सकें। ये खौफ का माहौल तोड़ने के लिए आप एक ट्रेंड सेटर हैं, and I wish we all get inspiration and motivation from you. Thank you very much for giving all these things. Thank you so much. Thank you for having me. Namaste, Jai Hind, Vande Mataram, भारत माता की जय। अजीज दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर फौजिया ने किस बेबाकी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ये वक्त की जरूरत है। भारत से प्यार है, खुल के बोले भारत से प्यार है, अफगानिस्तान से भी प्यार है, पाकिस्तान से भी प्यार है, वहां के रहने वाले लोगों से प्यार है। जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। हम सबको इस तरह खुल के आगे बढ़ के बात करनी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। कीप सपोर्टिंग।
जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे मातरम।